बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। दोबारा क्या मामला पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों का जो निगरान सेटअप था वो ख़त्म होके और जो असम्बलियाँ तहलील की गई थी क्या वो रिस्टोर होने जा रही हैं और दोबारा से परवेज़ इलाही और महमूद खान वज़ीर आला रिस्टोर होने जा रहे हैं। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से परवेज़ इलाही और महमूद खान की जानिब से दरखास्तें दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे काजी फैसल साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है और कल उनको 2 घंटों से ज़ायद तमाम टीवी चैनल्स ने लाइव कवरेज दी है। और क्या मुल्क में कभी ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज को घंटों टीवी चैनल्स पर दिखाया जाए और वो खुलकर अपने जो ख़ास तरह के ख़यालात हैं उनका इजहार करते रहें। जबकि सदर पाकिस्तान ने भी सरप्राइज़ दे दिया है शहबाज हुकूमत को, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि केस था लाहौर हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ। और जावेद इकबाल के खिलाफ नैब ने तहकीकात शुरू कर रखी थी। उस बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जावेद इकबाल ने अपने खिलाफ नैब की तहकीकात को चैलेंज किया था। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के वकील सफदर शाहीन पीरजादा ने दलाल दिए और कहा कि तैयबा गुल ने साबिक चेयरमैन और डीजी नैब लाहौर समेत दीगर के खिलाफ बेबुनियाद दरखास्तें दायर कर रखी हैं। एहतसाब अदालत लाहौर समेत मुतअद्दिद फोरम्स पर गैर कानूनी कार्रवाई जारी है। दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि बेबुनियाद दरखास्तों के ज़रिए किरदार कुशी की जा रही है। अदालत तैयबा गुल की दरखास्तों पर कार्रवाई रोकते हुए हुक्म इम्तनाई जारी करे। अदालत ने दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए जावेद इकबाल और 20 दीगर नैब अफसरान के खिलाफ एहतसाब अदालत में जारी कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। जावेद इकबाल समेत दीगर की दरखास्तों पर हुक्म जारी करते हुए अदालत ने पुलिस और दीगर फोरम्स पर भी जारी कार्रवाइयाँ रोकने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने तैयबा गुल और फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए ये कहा कि तमाम फ्रीकैन अपना अपना जवाब जमा करवाएं और जवाब जमा करवाने के बाद फिर अदालत इस मामले को देखेगी। अब देखना यह है कि और इस मामले में जावेद इकबाल के खिलाफ जो तहकीकात थी, जो पुलिस ने और मुख्तलिफ इदारों ने तहकीकात शुरू की हुई थी और ये जो तैयबा गुल हिरासानी केस था इसमें ना सिर्फ FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तलब किया हुआ है बल्कि जो साबिक जो सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको भी तलब किया गया था। अब देखना यह है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने रिलीफ दिया है जावेद इकबाल को, इस बुनियाद पर कर इमरान खान की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर भी रिलीफ मिल जाएगा रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत। जब मेन जो मुल्जिम है ये तैयबा गुल ने एक दरख्वास्त दायर की थी। ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी पेंडिंग है और उसमें भी ये कहा गया था कि हर सूरत आप कार्रवाई करें। तैयबा गुल कहती है कि मुझे हरासा किया गया और मेरी वीडियोस बनाई गई, जावेद इकबाल मुझे ब्लैकमेल करता था। फिर कहा गया कि इमरान खान ने जब वो वज़ीर आज़म थे तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में 1.5 माह तक मुझे हिरासत में रखा गया और मुझे हब्से बेजा में रखा गया वज़ीर आज़म हाउस में। ये इल्ज़ामात लगाए गए थे और इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर फिर ये जो सारी कार्रवाइयाँ करने का कहा गया था, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। दूसरी जानिब काजी फैसल साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है, काजी फैसल साहब कहते हैं कि माजी से सबक सीखें, गलत फैसला एक करे या अक्सरियत गलत ही रहेगा। काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर जो हमारा आइन है, आइन पाकिस्तान कौमी वहदत की अलामत है। 1973 का आइन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, इसमें सबके हकूक हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त आइन को इस तरह पेश नहीं किया जा रहा। आइन सिर्फ सियासतदानों या चंद अफराद, पार्लिमान और अदलिया के लिए नहीं बल्कि पूरी आवाम के लिए है। उनका कहना था कि पाकिस्तान बनना मुश्किल काम था, वो तो 1947 में हो गया, मगर लोगों को आइन देने वालों का काम बर वक्त नहीं हुआ। जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि 1956 की दस्तूर साज असम्बली के तहत इलेक्शन नहीं हुआ। 1958 में एक शख्स ने अपने आप को अक्ले कुल समझकर मार्शल लॉ लगा दिया। 1962 में इस शख्स ने अपना आइन बना लिया। 1965 में इसी आइन के तहत इलेक्शन हुए। उन्होंने कहा कि पूरी ताकत के बावजूद हालात इस शख्स से न संभले तो फिर एक और डिक्टेटर आया, जिसके बाद 1971 में मुल्क टूट गया। मुल्क अचानक नहीं टूटा था बल्कि इसका बीज बोया गया था। ये जहरीला बीज जस्टिस मुनीर ने बोया था। उन्होंने कहा कि बोया हुआ जहरीला बीज जब परवान चढ़ा तो उसने पूरी कौम के टुकड़े कर दिए। जो काम हम आज करने बैठे हैं इसके असरात सदियों बाद भी निकलेंगे। जब कोई नाइंसाफ़ी होती है तो वो ज़्यादा देर तक ठहरती नहीं है। उनका कहना था कि आइन को इस तरह पेश नहीं किया जाता जिसका वो मुस्तहिक है।
آئین کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں، یہ کتاب سب کی ہے، آئین میں میرے لیے صرف کتاب نہیں، اس میں لوگوں کے حقوق ہیں، ہم آئین کی تشریح کر سکتے ہیں۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ 1973 میں ملک میں پہلی بار عوامی نمائندگی سے آئین بنایا گیا۔ ضیاء الحق 58(2)B کا استعمال کر گیا، پھر اس کے بعد غلام اسحاق نے 2 مرتبہ 58(2)B کا استعمال کیا۔ مشرف نے آئین کی شق 277(a) کے تحت خود کو آئینی تحفظ دیا۔ انہوں نے کہا اگر فیصلہ غلط ہے تو اکثریت کرے یا ایک کرے، غلط ہی رہے گا۔ آج اگر جسٹس منیر کے فیصلے پر ریفرنڈم کرائیں تو شاید ہی کوئی حمایتی ہو۔ اگر آپ کو تاریخ نہیں دہرانی تو تاریخ سے سبق سیکھیں۔ تاریخ پکار رہی ہے، ماضی سے سبق سیکھو۔ تاریخ کتنا سکھائے گی، 7 سبق تو دے چکی۔ ان کا کہنا تھا کہ 1977 کے انتخابات پر الزامات لگے کہ انتخابات شفاف نہیں ہوئے، اس کے باوجود دونوں مخالفین ٹیبل پر بیٹھے، دونوں فریقین میں معاملات طے ہو گئے، معاہدے پر دستخط ہونا تھے، پھر ایک شخص آ گیا جو 11 سال قوم پر مسلط رہا۔ انہوں نے کہا پھر عدالت سے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی، جس کے بعد جمہوریت پسندی اور ریفرنڈم کا ڈرامہ کیا گیا۔ جب ریفرنڈم ہوا تو ٹرن آؤٹ 98% تھا، حالانکہ ریفرنڈم میں پولنگ بوتھ خالی ہوتے تھے۔ عام انتخابات زور و شور سے ہوتے ہیں، ٹرن آؤٹ صرف 60% سے آگے نہیں جاتا۔ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 184(3) سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے، یہ شق مظلوموں کے لیے، مزدوروں کے لیے رکھی گئی تھی، یہ بچوں کی جبری مشقت اور خواتین کو تعلیم سے دور رکھنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ ایسے افراد جن کو وکیل تک رسائی نہیں ان کے لیے ہے، مگر پاکستان میں اس کا بے تحاشا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کو نوٹس کی شق کے استعمال کے حوالے سے پھونک پھونک کر قدم رکھنے چاہیے، اس میں اپیل کا حق نہیں ہے، اس لیے اس کے استعمال میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آئین ایسا تحفہ ہے جو دوبارہ نہیں ملے گا۔ آئین پر کئی وار ہوئے لیکن وہ آج پھر مضبوطی سے کھڑا ہے۔ 18ویں ترمیم میں پرانی غلطیوں کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، میری رائے کی اہمیت نہیں ہے، رائے وہی ہوگی جو آئین میں لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال پوری جو تقریر کی گئی انہوں نے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ آج اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف قراردادیں منظور ہو سکتی ہیں، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو معاملہ ہے یہ اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوا ہے کہ قراردادوں کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مسترد کیا جاتا رہا ہو۔ ایسا انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ کیا آرٹیکل 224 آئین کا حصہ نہیں ہے، کیا آرٹیکل 112 آئین کا حصہ نہیں ہے، کیا الیکشن ود ان ٹائم نہیں ہونے چاہیے، کسی ایسی بات کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو جانے ہی نہ دیا۔ جبکہ دوسری جانب صدر پاکستان نے جو ان کو بل بھیجا گیا تھا، اور یہ وہ بل تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، دوبارہ جب پارلیمنٹ نے منظور کیا تو وہ بل بھیجا گیا صدر پاکستان کو۔ صدر پاکستان نے کہا The matter of competency of legislation and validity of the bill is sub judice now before the highest judicial forum of the country. In defense to the same, thereto no further action is desirable. ان کی کہا گیا کہ جی یہ اس وجہ سے ڈیزائریبل نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر اسٹے آرڈر جاری کر دیا، اور جس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا اس معاملے میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب شہباز شریف نے جانا تھا سعودی عرب، اور شہباز شریف نے سعودی عرب اس وجہ سے جانا تھا کہ پہلے شریف خاندان گیا ہوا ہے سارے کا سارا، وہاں ان کی کسی سعودی بادشاہ کے ساتھ یا فرما روا کے ساتھ یا کسی سعودی وزیر کے ساتھ ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن ایک درباری ٹک ٹاکر سے ضرور ملاقات ہوئی جو مولویوں کے روپ میں ایک درباری ہے، اس سے ملاقات ہو گئی، اور پورا خاندان ایسے ان کے ساتھ گھل مل کے کھڑا ہے جیسے لگتا ہے کہ بہت پرانا اور کسی ایک ہی قبیلے سے ان کا کوئی تعلق ہو۔ بہرحال شہباز شریف نے جانا تھا۔ پہلے آپ جانتے ہیں کہ سیکیورٹی کے نام پر انہوں نے کوشش کی کہ شاہی پروٹوکول دیا جائے گا، شاہی پروٹوکول تو ملا نہیں، سیکیورٹی کے نام پر ان کو سیکیورٹی ضرور دی گئی۔ اب دوسرا یہ تھا کہ شہباز شریف جائیں گے سرکاری عہدے پر، سرکاری دورے پر، اور وہاں پر جو سعودی فرما روا کے ساتھ بطور وزیر اعظم ملاقات ہوگی، تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہاں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ نواز شریف اس ملاقات میں ہوں گے، عزت بچ جائے گی کہ نواز شریف ایک عالمی لیڈر ہیں اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ ابھی یہ خبر جو گردش کر رہی ہے کہ امام کعبہ تک نے جو ملنے سے انکار کر دیا نواز شریف سے۔ بہرحال یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ شہباز شریف نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا ہے، کیونکہ شہباز شریف کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ نے آفیشیل میٹنگ بھی کرنی ہے سعودی فرما روا کے ساتھ یا کسی بھی سعودی کنگ کے ساتھ، تو اس میں نواز شریف نہیں آ سکتے، چونکہ نواز شریف پاکستان کی عدالتوں سے سزا یافتہ بھی ہیں اور اشتہاری بھی ہیں۔ اور اس بنیاد پر شہباز شریف کا جو دورہ ہے، شہباز شریف نے تو ایک ہی مقصد کے لیے جانا تھا، اور وہ مقصد تھا نواز شریف کو عالمی لیڈر کے طور پر پیش کروانا کہ وہ تو شاہی پروٹوکول کے ساتھ شاہی مہمان ہیں۔
ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شہباز شریف نے اس بنیاد پر اپنا جو دورہ ہے اس کو کینسل کیا ہے اور شہباز شریف نہیں جا رہے سعودی عرب۔ پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف تھرو اٹس آفس جو پرویز الہی ہے، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس میں جو عدالت سے پلی لی گئی ہے، جو پریئر ہے، عدالت کو کہا گیا ہے کہ in view of the above it is humbly prayed that the respondent number 8 and 9 be declared to have ceased to hold the offices as caretaker Chief Minister of Punjab and KPK، کہ جو نگران حکومت ہے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا 90 دن مکمل ہونے کے بعد وہ اپنا جو عہدہ ہے اس کا آئینی حق کھو بیٹھے ہیں۔ they may be restrained to exercise any power authority as such forthwith، اب ان کو روکا جائے کہ وہ کوئی اختیار استعمال نہ کریں۔ یہ وہ معاملہ ہے جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل بھی کہا تھا کہ نگران حکومتوں کا کیا کرنا ہے، یہ بہت بڑا سوال تھا، اور جس طریقے سے جب پرویز الہی اور حمزہ شہباز کی درخواستیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھی تو سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کو ڈمی وزیر اعلیٰ کے طور پر خود لکھ دیا تھا کہ آپ کے یہ اختیارات ہیں، اس اختیارات سے آپ آگے نہیں جائیں گے، اور اسی بنیاد پر پھر ضمنی الیکشن میں دھاندلی نہیں کروا سکے تھے حمزہ شہباز۔ تو جب سپریم کورٹ باندھ دے گی تو پھر تو نگران وزیر اعلیٰ کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ پہلے یہ حکم دیا گیا appropriate directions be issued to regulate the day-to-day operations of the provinces of Punjab and KPK under supervision of this court till the time general elections are held and democratically elected government is installed therein. Any other relief deemed appropriate be gracefully granted۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے کہ آپ اپنا ایڈمنسٹریٹر مقرر کریں اور وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے معاملات کو چلائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے 297 جو ممبران ہیں پنجاب اسمبلی کے، تو 297 تمام حلقوں میں ٹکٹ اپنی جاری کر دی، کیونکہ آج آخری دن ہے ٹکٹ جاری کرنے کا، 20 اپریل کو۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹیں جاری کر لی۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ واضح پیغام دے دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں 14 مئی کے الیکشن سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جو آئین کے اندر مینڈیٹ ہے اسی پہ مذاکرات ہوں گے، اس سے آگے پیچھے نہیں جایا جائے گا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں کہا۔ اب کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ جو سینئر قانون دان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ آ جائے یعنی جولائی میں یا اگست میں تمام پورے ملک میں اکٹھے انتخابات ہوں، تو اس وقت تک کیا جو ریسٹور کیا جائے گا، چونکہ جیسے گورنر ختم ہو، جیسے کیئر ٹیکر نگران ختم ہوگا تو آٹومیٹیکلی دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے پرویز الہی اور محمود خان، جب تک نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آ جاتا یا جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کسی کو ایڈمنسٹریٹر مقرر نہیں کرتی، تو یہ بھی بحال ہو سکتے ہیں اور سپریم کورٹ اپنا ایڈمنسٹریٹر بھی مقرر کر سکتی ہے۔ تو یہ بہت اہم آج ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ آج 11:30 بجے سماعت ہوگی، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔